بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ 8 مارچ کو جو عورت مارچ ہوا ہے ملک میں، اس میں ایک نعرہ ایسا لگایا گیا، اور ہوں گے لیکن میری نظر ایک نعرے پر پڑی جو تعلیمات نبوت کے خلاف ہے، اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اور اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و اقدار کے بھی خلاف ہے، اور یہ ملک جو ملک پاکستان ہے، اس ملک پاکستان کے مجموعی مزاج کے بھی خلاف ہے۔ ایک کتبہ بینر جسے کہتے ہیں، اس پر کسی خاتون نے یہ حیا سوز اور یہ فحش نعرہ لکھا ہوا تھا کہ آگے سے اب بس کرو، پیچھے سے ڈالو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت ہی مکروہ جملہ ہے اور نہایت ہی قبیح جملہ ہے۔ زبان اور تہذیب اور طبیعت سلیمہ ہماری گوارا بھی نہیں کرتی کہ ہم اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں، لیکن چونکہ معاشرے میں اس نعرے کا ایک اثر پڑتا ہے اور اس نعرے کے ساتھ دین کی تعلیمات کا تعلق ہے، اس لیے اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی فحش اور نہایت ہی حیا سوز نعرہ ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ پر نازل ہونے والا قرآن ہو، قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی اس بارے میں تعلیمات کا تعین کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہاری گھر والیاں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے مقدم حصے کو اختیار کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور یہ یقین رکھو کہ تم جلد اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں مسلمان یہودیوں کے ساتھ رہنے لگے اور وہاں یہودی بھی تھے، تو وہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، جب مدینہ طیبہ میں مسلمان پہنچے تو یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنی خواتین کے پاس صرف اگلے حصے سے، مقدم حصے سے صحبت کر سکتے ہو، جماع اور ہم بستری کر سکتے ہو، اور کسی طریقے سے تم ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہود کا زوم یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ اگر خواتین کے ساتھ مؤخر حصے سے اور شرمگاہ میں ہی ہم بستری کی جائے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھینگا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت نازل فرمائی یہود کے زوم کو رد کرنے کے لیے، ان کے عقیدے کا ابطال کرنے کے لیے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے چاہو۔ کھیتیوں میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف تم جو شرمگاہ ہے، مقدم حصہ ہے، اسی کو ہی اختیار کرو۔ یہاں تک کہ اگلے الفاظ میں یہ صریح حکم دیا گیا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے مقدم حصے کو اختیار کرو۔ پھر آگے کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان احکام کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اپنی خلوت میں بھی انہی احکامات کی پاسداری کرو، انہی احکامات کا لحاظ اور خیال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ،
اور یہ تم یقین رکھو کہ تم ان قریب اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو جو ہے وہ پچھلے مقام میں جو ہے دبر میں صحبت سے اور جماع سے واضح الفاظ میں منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتا فی دبر امرأتہ فہو ملعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پاس پچھلے حصے سے آتا ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ اندازہ فرمائیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو لعنتی فرما رہے ہیں اور اس شخص کے ملعون ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ قباحت، یہ شناعت اور یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ تو ایک بینر اٹھا لیا گیا اور اس پر یہ خبیث اور مکروہ نعرہ لکھ دیا گیا، جسے میں کہتا ہوں یہ شیطانی نعرہ ہے اور یہ شیطانی جھنڈے ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ایک بیمار معاشرہ ہے، ان میں یہ خرابیاں اور یہ مفاسد پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس آیت کریمہ اور حدیث کو جو میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ امت کا سلفاً خلفاً یہ اجماع ہے زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک کہ انہوں نے کبھی بھی پچھلے مقام کو اپنی شہوت رانی کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ پچھلے مقام سے اپنی شہوت کو پورا کرنا اس خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اس کو لواطت صغریٰ قرار دیا گیا ہے۔ اور مرد اگر مرد کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے لواطت کا، یہ لواطت کبریٰ ہے، بڑی لواطت ہے، اور وہ لواطت صغریٰ ہے، چھوٹی لواطت ہے، لیکن اس کی شناعت، اس کی قباحت اور اس کی حرمت قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی ثابت ہے۔ ایک صحابی یا تابعی کا قول ذکر کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے چاہو، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس جب تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ تو اپنے کھیت میں آؤ جہاں سے کھیتی اگ سکے، جہاں سے پیداوار اگ سکے۔ تو قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنی خواتین کے ساتھ جہاں سے بھی آؤ، چاہے مقدم حصے سے آؤ چاہے مؤخر حصے سے آؤ، لیکن وہ صحبت، وہ ہم بستری فرج میں ہونی چاہیے، شرمگاہ میں ہونی چاہیے، جہاں کھیتی اگتی ہے، جہاں بیج پڑتا ہے، جہاں بچے کی نشو و نما ہو سکتی ہے، اس مقام سے نہیں ہونا چاہیے جہاں وہ نطفہ ضائع ہو جائے، جہاں وہ بیج ضائع ہو جائے اور جو قرآن نے حکم دیا ہے اس کے خلاف ہو جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے خلاف ہو جائے۔ ہم نے یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ قباحت پائی جاتی ہے اور یہاں تک بھی ایک خیال پایا جاتا ہے کہ پیچھے سے جماع کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس عمل سے باز رہنا چاہیے، یہاں تک کہ مردوں کو خوف خدا ہونا چاہیے کہ وہ اس شناعت اور قباحت کو استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی مرد بے غیرت ہو جاتا ہے اور اس شناعت اور قباحت کو استعمال کرتا ہے تو ہماری شریعت خواتین سے پھر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی شوہر کو اس سے منع کریں
اور اگر شوہر باز نہ آئیں تو اس بنیاد پر خاتون طلاق یا علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پس میں دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان شیطان، ہوس اور نفس کے پجاری نہ بنیں، اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے پر چلنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس کو سینے سے لگانے والے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔